انگلش نہیں پڑھیں گے تو کافروں کو مسلمان کیسے کریں گے؟ یہ ایک عام سا جواب ملتا ہے ان مسلمانوں سے جن سے اگر کہا جائے کہ ارے بھائی، انگریزی کافروں نے مسلمانوں میں اس لیے عام کی تاکہ مسلمان ان کے غلام رہیں اور ان کے نظاموں کو ان کی مرضی کے مطابق چلاتے رہیں۔ کافر جب خود قبول کرتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں میں اپنی تعلیم اس لیے عام کی تاکہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا سکیں اور ان سے اپنے سیاسی نظام کا تحفظ کروا سکیں، مگر حیرت ہے کہ آج ہماری نسل نو یہ سب کچھ جان کر بھی بضد ہے کہ نہیں نہیں، ہم انگریزی پڑھیں گے اور کافروں کو مسلمان کریں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فقط انگریزوں کو ہی مسلمان بنانے پر کیوں زور دیتے ہیں، جبکہ چائنیز بھی ہیں، فرانسیسی بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، الغرض کئی اور ممالک بھی ہیں جہاں انگریزی زبان نہ بولی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ ان کافروں کو ہی کیوں مسلمان بنانا چاہتے ہیں جو انگریزی پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں اور سیکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا ہے زور۔ سینکڑوں صدیوں سے خگر ہے غلامی کے عوام۔ جی ہاں بالکل جناب، ان مسلمانوں پر ان کافروں نے محنت کی ہے جو انگریزی بولتے تھے، نہ کہ فرانسیسی، چائنیز اور جرمن۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ بندہ جب کسی کا غلام بن جاتا ہے تو اپنے آقاؤں سے وفا تو کرتا ہی ہے نا۔ تو دور حاضر کے مسلمان یہ کہہ کر راہ فرار حاصل کرتے ہیں کہ انگریزی نہیں پڑھیں گے تو کافروں کو مسلمان کیسے کریں گے، مگر بیچارے نام نہاد مسلمان اپنے اس احمقانہ راہ فرار سے بھی شرمندہ ہو جانے پر شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس لیے کہ نہ ان کی شکل مسلمانوں جیسی، نہ لباس، نہ فکر و عمل، نہ تہذیب و تمدن، نہ قانون، معیشت، معاشرت، الغرض ہر ادا کافروں کی خود آپ اپنا چکے اور حضرت چلے کافروں کو مسلمان کر، اور وہ بھی ان کافروں کو جو انگریزی بولنا جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہی حال آج مسلمانوں کی نسل نو کا ہے۔ جو کافروں کے داروں سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں وہ انہی کے غلام اور ٹٹو بن جاتے ہیں۔ بات فقط اتنی سی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر جب سے غیروں کی تعلیم اپنائی ہے، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ حالانکہ کافروں نے خود اپنی کتابوں میں، تقریروں میں، کالموں میں، پالیسیوں میں دو ٹوک الفاظ میں یہ متعدد بار کہا ہے کہ ہم نے اپنے ادارے یعنی اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں اس مقصد کے لیے کھولے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے اور اپنا غلام بنا کر اپنے نظام کی حفاظت کی جائے۔ کافروں کا صہیونی مبلغ ٹکلی کہتا ہے کہ ہم مغربی طرز کے لادینی سکولوں کے کھولنے کی ہمت افزائی کریں۔ اس کے لیے بہت سے مسلمانوں نے مغربی سکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھی اور ہماری انگریزی زبان سیکھی تو اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کا اعتقاد متزلزل یعنی کمزور ہو گیا۔ لو جی، خود ایمان سے فیصلہ کریں کہ باقی کیا بچا ہمارے پاس، کس منہ سے ہم کافروں کو مسلمان کریں گے، جبکہ وہ ہمیں کافر بنانے کے لیے اپنی انگریزی ہمیں پڑھاتے ہیں، اپنا کلچر، تہذیب اور اپنا لٹریچر پڑھا کر ہمیں اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ جناب یہ نفسانی خواہشات اور ان کے نقصانات کتاب ہے، منگوائیے اور صفحہ نمبر 253 پر خود پڑھ لیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ آر بی گو کہتا ہے کہ اب اسلام کا اثر اور نفوذ چند ایک مذہبی رسوم اور تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہم لوگوں نے اس قدر ہوشیاری اور حکمت سے کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر کانوں کان تک نہ ہو سکی۔ یہ سب نتیجہ ہماری اس تعلیمی پالیسی یا جدوجہد کا ہے جو ہم نے عالم اسلام کے اندر لادینی نظام تعلیم اور لادینی تہذیب اور ثقافت کو رواج دینے کے لیے مسلسل برپا کر رکھی ہے۔ جی جناب، جی تو جناب یہ بھی کتاب منگوائیے، رواداری اور مغرب، اور اس کے صفحہ نمبر 293 پر خود پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل دانش، اہل فکر اور دین اسلام کی روشنی سے منور مسلمان ان دو حوالوں سے کافروں کی سازش کے وہ تمام تانے بانے جو انہوں نے امت مسلمہ کے خلاف بنے ہیں، یقیناً اور آج ہم بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، یقیناً اس سازش کو جان بھی چکے ہوں گے اور سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ اب مزید آگے چلیے۔ حوالے تو بے پناہ ہیں مگر مومن کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، مگر میں یہ حوالہ جات یہاں ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انگریزی نہیں پڑھیں گے تو کافروں کو مسلمان کیسے کریں گے۔ عقل کے اندھے اگر فقط اتنی سی بات پر ہی غور کر لیتے کہ کافروں کے ادارے یعنی اسکول و کالج جو آج بھی قائم ہیں اور گلی گلی محلے محلے میں ان کا جال بچھا دیا گیا ہے،
شہر تو شہر، گاؤں بھی آج اس لعنت سے محفوظ نہیں رہے۔ ان اداروں میں آج ہمارا ننھا سا بچہ ٹائی اور پینٹ شرٹ کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یعنی کافروں کی تعلیم کے حصول کے لیے کافر ہم مسلمانوں کے بچوں کو باہر سے مسلمان نہیں رہنے دیتے تو وہ اندر سے کیسے مسلمان رہنے دیں گے؟ ہر مسلمان اب تو واللہ خوب جانتا ہے کہ اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کے اندر ہوتا کیا ہے۔ ابھی کافروں کے حوالہ جات پر واپس آتے ہیں تو جناب گیز کافروں کا بہت بڑا مبلغ اور ان کا ترجمان، وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں پر حکومت کون کرتا ہے، یہاں تک کہ شدید ترین مخالف حکمران بھی ان کو دین بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ البتہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نظام تعلیم غیر رسمی ہے۔ ان کے نزدیک یہ غیر رسمی ہے، رواجی ہے اور فاتح قوم کی انتظامی مشینری کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ وہ ہمارے اگر ان کو ہمیں اپنا غلام بنانا ہے تو ہمیں ان کو ان کی تعلیم سے دور کرنا ہوگا۔ وہ آگے کہتا ہے اس لیے یہ لوگ مجبوراً جب ہمارا دیا ہوا نظام تعلیم اپنائیں گے تو یوں ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو معاشرتی، معاشی اور اخلاقی طور پر اسلام سے دور لیکن نام اور نسل کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوں گے۔ جی جناب، کچھ سمجھ آئی میرے پیارے مسلمان بھائیوں؟ ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کافروں کی تعلیم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ تعلیم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس تعلیم کا حاصل ہے فقط جس تعلیم کا حاصل ہو فقط دو کفے جو۔ تو اب خود سوچئے کہ علامہ اقبال جیسے مفکر، مفسر، شاعر مشرق، ہاں جی، وہ خود فرماتے ہیں جنہوں نے خود کافروں کی تعلیم لی اور جسے ہم آج اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں کافروں کی، وہاں تک آپ نے تعلیم لی اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم نہیں زہر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تعلیم نہیں زہر ہے۔ تو جب زہر ہے تو زہر کو پینے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے۔ اسی بات کی طرف آپ نے توجہ دلوائی، یہ موجودہ نظام تعلیم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے زہر ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جس راہ سے گزر کے آئے وہ بہتر جانتا ہے کہ راہ کے اندر کیا کیا دشواریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ تو علامہ اقبال گزر کر کے آئے اور انہیں بتا دیا کہ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اسکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو اب کوئی بھی بات لکی چھپی نہیں رہ جاتی کہ یہ انگریزی تعلیم جو ہے یہ امت مسلمہ کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ اس تعلیم کے ساتھ تمام تر ادارے مضبوط ہوتے ہیں، تمام تر نظام چلتے ہیں، اور اس انگریزی تعلیم کے ساتھ کافروں کے ہی سارے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ عدالتی نظام ہو جائے، وہ قانونی نظام ہو جائے، وہ دفتری نظام ہو جائے، وہ فوجی نظام ہو جائے، وہ الغرض کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اسی انگریزیت کے زد میں ہے۔ تو جب تک یہ انگریزیت ہمارے بچے پڑھیں گے، سیکھیں گے، پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، یہ سارا کچھ رفتہ 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 ہماری زندگیوں میں شامل تو ہو چکا، پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ عیسائیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ حالانکہ آج بھی کہا جاتا ہے کسی سے جب دین اسلام کی بات کی جائے تو آگے کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ تو غور کیجئے یہ نام کے مسلمان کہلوانے کے پیچھے انگریزیت ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کا لٹریچر ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے، ان کی معاشرت ہے، ان کا نظام قانون ہے، ان کا نظام عدل اور نظام جمہوریت ہے۔ انگریزی تعلیم کے غلامانہ شکنجوں سے پردہ جہاں مفکر اسلام یعنی علامہ اقبال نے اٹھایا، وہی لسان الاثر یعنی اکبر الہآبادی فرماتے ہیں نئی نئی لگ رہی ہیں آنچیں، یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، عجب سانچے میں ڈھل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسکول و کالج کا تیزی سے کھولے جانا اور ان اداروں میں اس وقت مسلمانوں کا اپنے بچوں کو پڑھانا
یہ سوچ کر کہ بچے پڑھ لکھ کر ترقی کریں گے، دیندار بن جائیں گے، نام روشن کریں گے، سکون سے زندگی گزاریں گے وغیرہ وغیرہ، مگر یہ سازش تک نہ پہنچ سکے کہ کافروں کی تعلیم پا کر نہ یہ مشرقی رہیں گے اور نہ یہ مغربی رہیں گے، بلکہ یہ منافق بن جائیں گے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی اسکول و کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ غور کیجئے، دوسرے شعر میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عورت جب تک کافروں کی تعلیم سے دور رہی، یعنی ہماری دادیاں، نانیاں، پردادیاں، ان کو لے کر فرماتے ہیں کہ جب تک یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے دور رہیں تو یہ گھر کا روشن چراغ تھیں اور نہایت ہی آسان طریقے سے امور خانہ سر انجام دیا کرتی تھیں، اپنی عزتوں کو محفوظ کر کے اپنے گھر کی جنت میں رہا کرتی تھیں۔ مگر جیسے جیسے اسکول و کالج کی تعلیم عام ہوئی اور ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو سکولوں کی تعلیم سے آراستہ کرنا شروع کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ یہاں پہ خود غور کیجئے گا، توجہ سے غور کیجئے گا۔ اگر بات غلط ہے تو بھی اور اگر درست ہے تو بھی خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، تاکہ آپ جس اندھیرے میں ابھی تک زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اندھیرے چھٹ جائیں۔ غور کیجئے، آج کوئی بھی دفتر، فیکٹری، حکومتی ادارے، کھیلوں کے میدان، پارکوں، ہوٹلوں، الغرض ہر جگہ ہماری بہن بیٹی آج شمع انجمن بن کر اپنی عزتوں کو لٹانے والی بن گئی ہے۔ ہائے افسوس کہ سب کچھ آج کھل کر ہمارے سامنے آ چکا، مگر ہم پھر بھی اپنی عزتوں کو لٹانے کے لیے بالکل تیار ہیں اور خود فرنگیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے انہیں چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر آئے روز شاہ سرخیوں کی زینتیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں بنتی دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی ایک ادارہ، آج کوئی ایک ادارہ آپ اپنے ایمان سے بتائیں ایسا ہے کہ جہاں پر پڑھی لکھی عورت کے علاوہ کوئی کام کرتی ہو؟ مطلب وہ ادارے کسی بھی طرح کے ہوں، گورنمنٹ کے ہوں، پرائیویٹ ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، نجی ہوں، وہاں پر اگر عورت پہنچی ہے نا تو اسی تعلیم کی وجہ سے پہنچی ہے، جو کافروں نے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو نکالنے کے لیے ادارے کھولے تھے۔ تو جناب میرے خیال سے وقت آپ کا بھی بہت قیمتی ہے، اس لیے میں فقط ان 3 حوالوں تک اپنی گفتگو کو محدود کرتا ہوں اور اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے اس دعوت فکر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں سے دور کریں، ان کے ایمان اور ان کی عزتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ رازق ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، تعلیم نہیں۔ رازق ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، کافروں کی تعلیم نہیں۔ تعلیمات اسلامیہ سے اپنے بچوں کو منور کیجئے۔ کافروں کی تعلیم سے ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسلام کے قریب نہیں ہوتے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے روشن کیجئے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے اپنی تعلیم نہیں سیکھنی، نہیں پڑھنی، عمل نہیں کرنا، تو پھر اور کس نے کرنا ہے؟ اپنی بچیوں کو اپنی نانی اور دادیوں کی طرح گھروں میں رکھیں۔ وہ کافروں کی تعلیم سے دور تھیں اور ان کی عزتیں بھی محفوظ تھیں، وہ کافروں کی تعلیم سے دور تھیں اور ان کی عزتیں بھی محفوظ تھیں۔ آج تو 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں۔ سوچیں، غور کریں، عزت سے بڑھ کر واللہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔